السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین بہت ہی اہم ایشو ہے، اس پہ آج میں زیادہ نہیں بولنا چاہوں گا اور اپنے مہمانوں سے چاہوں گا کہ ان کی بات آپ تک پہنچاؤں۔ اور اہم ایشو ہے کہ افغان طالبان اور امریکہ کا جو معاہدہ ہوا ہے اسے چند دن ہوا ہے، لیکن اس پہ بہت ساری فیکٹر سامنے آ گئے ہیں، تو ہم ان سے پوچھیں گے، ان تمام سوالات کے جوابات آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں۔ بظاہر تو یہ گیسٹ آپ کو ایک جیسے لگیں گے، لیکن بڑے ورائٹیز ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ جی ایک جیسے ہیں، میں ابھی بتاتا ہوں ورائٹیز کیا ہوتا ہے، ہماری آنکھیں کچھ اور سوچتی ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب، سابق وفاقی وزیر، سابق گورنر بلوچستان اور رہنما ایک سیاسی جماعت کے بھی ہیں، دیکھا۔ دوسرا لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، ایک اہم عہدے پہ رہے ہیں اور بہت ہی اہم عہدہ ہوتا ہے سابق سیکرٹری دفاع، سابق ایڈوائزر برائے نیشنل سیکورٹی، تو اس لحاظ سے یہ دو مختلف پوزیشنز ہو گئی۔ تیسرے جنرل اعجاز اوان صاحب ہیں، سینئر دفاعی تجزیہ کار تو ہیں لیکن ان کا تعلق انٹیلیجنس ISI سے رہا ہے، تو یہ بھی ایک لحاظ سے بہت اہم ہے۔ ذرا سا ہٹ کریں تو مختلف گیسٹ ہو گئے۔ اور چوتھے بریگیڈیئر امجد ملک صاحب کرمنالوجسٹ ہیں، تو ان کا بھی ایک الگ ہے۔ تو چاروں گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے میں لیفٹیننٹ جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب کی طرف آتا ہوں۔ بلوچ صاحب، میں بات تو کسی اور سے درست سٹارٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن آج یہ جو معاہدہ ہے افغان طالبان اور امریکہ کا، اور اسے چند دن ہوا ہے، لیکن آج ایک افغانستان کے جو صدر ہیں جناب اشرف غنی صاحب، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے، اور وہ اسٹیٹمنٹ بہت اہم ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ کا پوائنٹ آف ویو اس پہ لوں سب سے پہلے، اور وہ انہوں نے دیا ہے کہ جی افغان طالبان جو ہیں وہ جو 5000 اپنے قیدی رہا کرانے کی بات کر رہے ہیں، اور اس پہ یہ شرط لگایا ہے کہ جو ٹاکس ہیں ان بٹوین افغان طالبان اور افغانستان کے درمیان، اس سے پہلے یہ 5000 قیدی کو رہا کیا جائے، ورنہ کوئی ٹاکس نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم نے بھی ایک شرط رکھ دیا ہے، اور وہ شرط بہت ہی خاص انہوں نے رکھا ہے۔ میں چاہوں گا اس پر آپ ذرا ہمیں بتائیے۔ انہوں نے یہ رکھا ہے کہ افغان طالبان جو انہوں نے شرط رکھا ہے، وہ رکھا ہے کہ افغان طالبان جو ریلیشن ہے، جو تعلق ہے پاکستان سے، وہ ختم کریں اور اپنے آفس جو ہیں وہ افغانستان میں آ کے کھولیں۔ کیسے دیکھتے ہیں سر اس اسٹیٹمنٹ کو، چند دن پہلے معاہدے کے، چند دن بعد معاہدے کے، کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، اصل میں یہ جو معاہدہ ہوا دوحہ میں، یہ افغان گورنمنٹ اور امریکہ کے درمیان میں، یا افغان گورنمنٹ اور طالبان کے درمیان میں نہیں ہوا۔ افغان گورنمنٹ اس میں ایک فریق نہیں تھا۔ جو شرط و شرائط طے کیے گئے طالبان اور امریکنز کے درمیان میں کہ امریکنز کیا کریں گے یا افغان گورنمنٹ سے وہ کون سی چیزیں منوائیں گے، کروا لیں گے، اور طالبان کیا کریں گے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک قسم کی کمٹمنٹ دی تھی کہ ان کے 5000 آدمی رہا کروائے جائیں گے، اور اسی طرح سے پھر طالبان سے بھی انہوں نے یہ کمٹمنٹ لی تھی کہ وہ ان کے 1000 جو قیدی ہیں ان کو رہا کر لیں گے۔ اشرف غنی صاحب نے یہاں پر ذرا تھوڑا سا فاسٹ کھیلنے کی کوشش کی ہے، یہ امپریشن دینے کے لیے کہ جہاں تک امریکنز کا تعلق ہے یہ ان کے مکمل کنٹرول میں نہیں ہے، ان کا ایک انڈیپینڈنٹ ویو پوائنٹ ہے، اور یہ انہوں نے یہ کنوے کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ ایک چونکہ فریق نہیں تھے، لہذا ان کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ان شرائط کو مانیں جو ان کے درمیان میں طے کیے گئے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہاں پر جو ٹپیکل افغان گورنمنٹ کی پاکستان دشمنی والی پالیسی ہے، وہ ہمیشہ اس کوئی بھی موقع وہ ضائع نہیں کرتے رہے اب تک۔ اب بھی انہوں نے اس موقع کو اویل کیا اور الزام ہمارے سر پر ڈالنے کی کوشش کی کہ طالبان کی سینکچوریز یا ان کی پناہگاہیں ہمارے پاس رہی ہیں۔ ہمارا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی وقت کسی اسٹیج کے اوپر افغان طالبان کی ہمارے سوائل کے اوپر، ہماری سرزمین سے انہوں نے کسی قسم کی کارروائی نہیں کی۔ وہ بیسڈ رہے ہیں افغانستان کے اندر، اور جنوبی افغانستان اور مرکزی افغانستان میں وہ کارروائی کرتے رہے ہیں۔ ہاں، ان کا ایک تعلق ہمارے ملک سے ہے اور تھا اور رہے گا جب تک کہ افغان مہاجرین، جن کی تعداد شروع ہوئی تھی 60 لاکھ سے، اور اس وقت
وہ 30 لاکھ سے اوپر کے یہاں پر رہ رہے ہیں، وہ انہی کے رشتہ دار ہیں، انہی طالبان کے رشتہ دار ہیں، انہی کی فیملیز ہیں، انہی لوگوں سے ہے. اگر وہ کبھی اپنے فیملیز کو وزٹ کرنے کے لیے یہاں آتے رہے ہیں، اس کو کسی صورت میں میرے خیال میں کوئی اس کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتا ہے. اس پاسبلٹیز کو کوئی بھی یہ نہیں بتا سکے گا کہ وہ آئے یا نہیں آئے. لیکن اگر یہ افغان گورنمنٹ ہمیشہ اپنے وہ ڈریگنگ دیئر فیٹ کہ ان کو واپس لے جانے کی جہاں تک کارروائی کی، میں سیفران کا وزیر تھا، کتنی کوشش ہم نے کی کہ ان کو واپس لے جائیں، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے. ہم نے ان کو کئی بار کہا، کابل ہم نے وزٹ کیے، جنیوا میں وزٹ کے دوران ہماری بات چیت ہوتی رہی، پاکستان میں، ایران میں، کہ بھئی آپ اپنے یہاں پر ریفیوجیز کو لے جائیں. اگر ریفیوجیز یہاں سے چلے گئے، اس کے بعد اگر معمولی بھی کوئی ایک سگنل بھی ملے کہ پاکستان میں سے کوئی کارروائی ہوئی ہے، پاکستان میں کوئی سگنیچر طالبان کے پائے گئے، ہم اس کے لیے ذمہ دار ہیں. انہی طالبان نے یہ داعش والے اور یہ کارروائی جو افغانستان کے اندر ہے، انہوں نے ہمیں کتنے زخم نہیں پہنچائے، کتنے نقصانات نہیں پہنچائے. آج بھی کوئٹے میں دھماکے ہو رہے ہیں، KPK میں دھماکے ہو رہے ہیں، فاٹا میں دھماکے ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہماری شہری اس وجہ سے اپنی جان گنوا چکے ہیں. ہم نے اس کو پیٹرنائز کر کے اپنے اوپر مصیبت کرنی تھی، انہوں نے کبھی بھی ہماری بات نہیں مانی. اور ہم نے اگر تھوڑی بہت اگر فیسیلیٹیشن کی ہے تو اس بنیاد کے اوپر کیا. یہی افغان ریفیوجیز والا جو چکر تھا، ہمارا ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ مہربانی کریں، اپنے پرابلم کو اپنا پرابلم سمجھیں اور اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں. پاکستان جو اتنا احسان ان کے اوپر کرتا رہا ہے، ہماری اکانومی افغان ریفیوجیز کی وجہ سے 113 یا 114 بلین ڈالر تک کی وہ جو ہے سفریج ہو چکی ہے اس کے باوجود بھی. اور ہم نے ایک بھی کوئی ہمارے ملک میں ایسی کارروائی نہیں ہوئی جہاں پر افغان ریفیوجیز کے لیے ہم نے مشکلات پیدا کی ہے، یا پاکستانی ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، یا مہمان نوازی میں کوئی کمی کی، یا کوئی سہولت دینے میں کمی کی. لیکن اس کے باوجود یہ احسان فراموشی ان کی جاری ہے اور ساری ہے. ٹھیک ہے سر، میں آتا ہوں جناب جنرل نعیم خالد لودھی صاحب کی طرف. جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، یہ معاہدہ بٹوین افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان ہوا ہے، جیسے کہ ابھی جنرل صاحب نے بھی کہا، یہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں. اس معاہدے کے حوالے سے کچھ لوگوں کا خیال ہے، جو یہ پیس کا معاہدہ ہے، امن کا معاہدہ ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ امریکن ٹروپس کی انخلا اور امریکن پریزیڈنٹ کے صدر تک رہے گا، اس کے بعد شاید اس کی کنڈیشنز یا اس کے طریقہ کار یا اس معاہدے کے اوپر کئی پرابلمز آ سکتے ہیں. کس حد تک امریکہ پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے سر اس معاہدے کے حوالے سے؟ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، ایک تو اگر ہم وہ اپنے ذہن میں رکھیں نا کہ امریکہ یہاں سے جا کیوں رہا ہے. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وعدہ کیا تھا ٹرمپ نے، وہ ٹھیک ہے، ایک پولیٹیکل بات ہے، لیکن پریکٹیکلی وہ یہاں سے اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ ایک رشین ڈیفینیشن ہے کہ کوئی بھی کیمپین جو ہے اگر اس کا نیٹ رزلٹ پولیٹیکو اکنامک لاس ہو تو وہ فیلئر ہوتا ہے. پولیٹیکل لاس، اکنامک لاس. تو جتنا ٹائم یہاں پر گزارا ہے امریکن نے، پولیٹیکل لاس یہ ہے کہ میجورٹی آف افغانز آر اگینسٹ امریکہ، یہ پولیٹیکل لاس ہے. اور اکنامک لاس آپ کو پتہ ہی ہے کتنے ٹریلین انہوں نے یہاں خرچ کیے ہیں، اور ٹریلین خرچ بھی ایسے کیے ہیں کہ کوئی اگر افغان نیشن بلڈنگ میں یا افغانستان بلڈنگ میں وہ خرچ ہوتے تو شاید وہ سونے کا بن گیا ہوتا، وہ بھی نہیں ہوا ہے. تو یہ جو اشرف غنی صاحب کہہ رہے ہیں، اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک جیسے چھوٹے بچے کی ضد ہوتی ہے وہ ہے ان کا. میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا اسٹیچر ہے، اور وہ آپ دیکھیں گے آئندہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کم ہو جائے گا، کیونکہ جو ابھی لاسٹ انتخاب ہوئے ہیں اس میں جو ٹرن آؤٹ ہے، جس کو وہ خود کہتے ہیں کہ 10% ہے، ہو سکتا ہے ایکچولی 5% ہو. 5 مہینے کے بعد اس کا رزلٹ آیا، اور رزلٹ وہ مان نہیں رہا عبداللہ. تو یہ تو سارا معاملہ ابھی کھٹائی میں ہے. میں آپ کو لسٹ دے دیتا ہوں وہ لوگ جو اس معاہدے کو سبوتاج کرنے کی کوشش کریں گے، اور لسٹ دے دیتا ہوں وہ لوگ جس معاہدے کو انٹیکٹ رکھنے کی کوشش کریں گے. جو سبوتاج کرنے کی کوشش کریں گے، نمبر 1 ہے اس میں اشرف غنی کی گورنمنٹ، اس کے بعد ہے را، اس کے بعد ہے NDS انہی کی گورنمنٹ کا حصہ ہے، اس کے بعد ہے گن رنرز، اس کے بعد ہے نارکوٹک بیرنز، تحریک طالبان پاکستان. یہ لسٹ لمبی ہے. ISIL خراسان، داعش، یہ وہ لوگ، بلیک واٹر، یہ وہ لوگ ہیں
جو کہ چاہیں گے کہ یہ وافرہ تفریح رہے، بیکاز ان سب کو اس میں فائدہ ہے. لیکن بڑے بڑے لوگ یہ چاہ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ معاہدہ آگے چلے. ایک منٹ مجھے لسٹ کر لینے دیں. امریکہ، افغانستان افغان طالبان، پاکستان، ایران، روس، چائنا، سینٹرل ایشین کنٹریز. تو یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سب لوگ اگر خاموش ہیں تو کوئی ان کا کردار نہیں ہے. یہ معاہدہ انٹیکٹ رہے گا اور اپنے امریکنز کو اس کے اوپر عمل درآمد کروانا پڑے گا، ورنہ یہاں پر جس طریقے سے وہ پھنسے ہوئے ہیں وہ پھنسے رہیں گے، اور وہ یہ نہیں چاہتے سے نکلنا چاہتے ہیں. تو میں ان لوگوں کی طرف ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شروعات ہے امن اس سے فوراً نہیں آ جائے گا، کچھ دیر ٹرموائل رہے گا. لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جو پیس والی فورسز ہیں وہ قابو پا جائیں گی ان فورسز کے اوپر جو کہ اس کو سبوتاج کرنا چاہتی ہیں. جی ٹھیک ہے سر. میں جنرل اعجاز اعوان صاحب کی طرف آتا ہوں. جنرل اعجاز اعوان صاحب انہی کی بات کو ذرا آگے کنٹینیو کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سر یہ افغان طالبان امریکہ پیس کا جو معاہدہ ہے، اس میں پاکستان کا اب کیا کردار ہونا چاہیے، یا پہلے جو کردار تھا، میں اب کی بات کرتا ہوں. اور دوسرا سر ایک اور چیز بھی، جس طریقے سے ابھی لودھی صاحب نے کئی فیکٹرز گنوائے، میں اسی کے حوالے سے پوچھ لیتا ہوں کہ اس معاہدے کے حوالے سے شمالی اتحاد، ایران، بھارت، کیونکہ بڑی انویسٹمنٹ ہے بھارت کی افغانستان میں، اور خود افغان حکومت، ان کا کیا کردار ہوگا سر؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب. دیکھیے میں ان سب چیزوں کو بڑا مختصراً بیان کر دیتا ہوں. پہلی بات جو میرے دونوں سینئر جنرلز نے کہی ہے، اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو ایک دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس وار کا یا اس پیس معاہدہ ہونے سے پہلے کے جو انوائرمنٹ تھے ان کے بینیفیشریز کون ہیں. یہ نردرن الائنس، اشرف غنی، عبداللہ اور صدر کارزئی اس جنگ کے بینیفیشریز تھے. انہوں نے امریکن اور لیڈ کولیشن کے آنے سے لے کے آج تک اقتدار میں رہے ہیں. انہوں نے پرکس انجوائے کیے ہیں، پریولیجز انجوائے کیے ہیں، اتھارٹی انجوائے کی ہے. اور جنہوں نے جنگ لڑی ہے، لاشیں اٹھائی ہیں، قربانیاں دی ہیں، وہ ہے طالبان، پشتون پاپولیشن. تو اس وجہ سے یہ جتنے بھی انٹرسٹڈ گروپ تھے جو سٹیٹس کو کے حامی ہیں، جن کو ابھی انہوں نے جنرل خالد نعیم لودھی صاحب نے ان سپوائلرز میں گنا ہے. ہی از ایبسلیوٹلی رائٹ کہ یہ وہ سپوائلرز ہیں جو سٹیٹس کو چاہیں گے. لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ امریکہ یہاں سے نکلنے پر مجبور ہو چکا ہے. اور جب ایک ایکوپیشن فورس اپنے کارڈ شو کر دیتی ہے، جس طرح مائک پومپیو نے معاہدہ سائن کرنے سے پہلے اپنے 10 منٹ کے مختصر خطاب میں کہا کہ اس جنگ کا حل ملٹری سلوشن نہیں ہے، وی ایگری. جب انہوں نے یہ مان لیا کہ ملٹری سلوشن اس افغان سچویشن کا نہیں ہے، تو اب پولیٹیکل پروسیس ہی آگے چلے گا. دوسری بات کہ اس وقت جس طریقے سے ذمہ داری اب ریجنل کنٹریز کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے اس پروسیس کو آگے لے جانے میں، معاہدہ ہوا ہے امریکہ کے درمیان اور طالبان کے درمیان. اور طالبان کی جو حقیقت ہے، جو ان کی سٹرینتھ ہے، جو ان کی ریزسٹنس تھی، اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، ایکنالج کر لیا گیا ہے. طالبان ونڈیکیٹ ہو گئے ہیں کہ وہ ایکوپیشن فورسز کو ریزسٹ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور اگر امن کی طرف جانا ہے تو ان کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا. اس بات پہ مور لگ گئی ہے. اب جب یہ ہو گیا ہے تو نیکسٹ سٹیپ ہے، پاکستان نے جو کردار ادا کرنا تھا وہ کر چکا ہے. پاکستان کو نہ اس سے زیادہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نہ طالبان کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے اور نہ اشرف غنی اور ان لوگوں کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے کہ آپ اس معاہدے کو من و ان عمل کریں جو کچھ لکھ دیا گیا ہے. لیکن اب اس کو دیکھ کون رہا ہے؟ جب ذمہ داری انٹرا افغان ڈائلاگ پہ ڈال دی گئی ہے اور تمام ان جو فیکشنز ہیں یا جو ایتھنک گروپس ہیں ان کے لیڈرز پر ڈال دی گئی ہے، تو اب افغانستان کے عوام جو پچھلے 40 برس سے مسلسل جنگ میں بیٹھے ہیں اور اپنے لاکھوں عزیزوں کو قربان کر چکے ہیں، وہ بھی امن چاہتے ہیں. دنیا بھی امن چاہتی ہے، ریجنل کنٹریز بھی امن چاہتی ہیں.
تو اب جو بھی سپوائلر ہوگا وہ ڈسکریڈٹ ہوگا افغان پاپولیشن کی نظر میں. تو اگر اشرف غنی یا کارزئی یا ایکس وائی زی اس کو سپوائلر کا کردار ادا کرتے ہیں اور معاہدے کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی ایکسیپٹیبلٹی خود افغان عوام کی نظر میں گر جائے گی. لہذا اس کو آگے لے کر چلنے میں ہی دونوں طرف کی کامیابی ہے. ہاں روڑے اٹکائے جائیں گے. ندرن الائنس جس کا آپ نے کہا ہے, ندرن الائنس اگر ریزسٹ کرتی ہے تو وہ یہ بھی نہ بھولیں کہ سب سے بڑا ایتھنک گروپ, سب سے بڑا پاورفل گروپ وہ پشتون پاپولیشن ہے. ازبیک اینڈ تاجک دونوں ملا کر اس پاپولیشن سے کم ہیں. تو اب اگر یہ سٹینڈنگ ہے تو جنہوں نے ملا عمر کی حکومت کو اوور تھرو کرنے میں اس کولیشن کا ساتھ دیا تھا, اگر طالبان انہیں معاف کر چکے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر نیگوسیشن کرنے کو تیار ہیں, تو ان کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو امریکہ اور کولیشن کو ریزسٹ کر سکتے ہیں وہ ان کو ریزسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, لیکن اس میں نقصان افغان عوام کا ہوگا اور جنگ مزید بڑھے گی. لہٰذا اگر یہ مل کر امن کی طرف بڑھیں گے تو افغان عوام میں ایکسیپٹیبلٹی اسی گروپ کی ہوگی جو زیادہ لچک دکھائے گا. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ جو طالبان یا پشتون پاپولیشن ہے ان کے پاس بھی ایک موقع ہے اور ندرن الائنس کا بھی ہے کہ وہ افغان عوام کے اوپر جو گزری ہے پچھلی 19 برس میں اس کا بھی کفارہ ادا کریں اور عوام کو امن کا تحفہ دیں, نہ کہ اپنے ذاتی مفاد, وہ کہتے ہیں نا اپنی بوٹی کے لیے دوسری کی گائے قربان نہ کر دیں. ہمت سے کام لیں اور تمام فیکشن ایک نیشنل گورنمنٹ بنا کر آگے کی طرف بڑھیں تو یہی ان کے لیے بہتر ہوگا. ٹھیک, بہتر ہوگا. جی بیگڑے امجد صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں یہ سوال لے کے. ایک تو یہ کہ یہ جو معاہدہ ہے کس حد تک پیس اس خطے میں لا سکے گا, اس خطے کی بات کر رہا ہوں, افغان تو ایک ملک ہے. دوسرا, کیا اس معاہدے کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ افغان طالبان کی انتھک کوشش, ان کی لڑائی, ان کی جدوجہد, ان کی اسٹرگل کی بنیاد پر ان کی جیت ہوئی ہے؟ کیا کہیں گے سر؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو میں اپنے تینوں سینئر جنرل افسرز نے جو کہا ہے میں اس آخر میں یہی ان کو ایک کنکلوژن کی شکل دے سکتا ہوں, اور وہ اس طرح دے سکتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ امن معاہدہ جو ان سے ہے یہ ایک ڈیل ہے, یہ امن کی ضمانت نہیں ہے, کیونکہ ابھی اس کا دوسرا جو مین پورشن ہے وہ انٹرا افغان جو ڈائلاگ ہے وہ رہتا ہے, اور مین جو آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور تمام سٹیک ہولڈرز کو جو محنت کرنے پڑے گی وہ اگلے 14 مہینے کا پیریڈ ہے جس کے اندر انٹرا افغان جو ڈائلاگ ہوگا. اس کے اوپر جو جہاں تک بینیفیشریز کا تعلق ہے, جس طرح جنرل اعجاز امان نے فرمایا, دیکھیے 4.5 بلین سے لے کے 11 بلین ڈالرز تک دیے جاتے رہے ہیں ان 4 شخصیات کو, جن میں حامد کرزئی ہیں, اشرف غنی صاحب شامل ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یہاں سے یہ فورسز وڈرا کر جائیں گی, جب یہاں سے کانٹریکٹرز وڈرا کر جائیں گے, جب ان کی تمام ہر قسم کی ملٹری اکوپمنٹ یہاں سے چلا جائے گا اور یہ ساری چیز جب ان کو خود مینج کرنی پڑے گی, تو آپ سوچئے کہ جس پیسے کے اوپر یہ اتنی عیاشی کرتے رہے ہیں یہ تمام حضرات, ان کے لیے یہ کیا صورتحال ہوگی. تیسری اور اہم بات جو اشرف غنی صاحب کے لیے ہے, جو انہوں نے کہا ہے یہ 5000 طالبان کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, میرے خیال میں یہ اس کا زیادہ تعلق ان کی ریلیونسی سے ہے, کیونکہ آپ دیکھیے یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ بیسیکلی امریکہ کے درمیان اور افغان اور طالبان کے درمیان ہوا ہے. اس معاہدے میں افغان گورنمنٹ کو شامل نہیں کیا گیا تھا, یا اگر کیا گیا تھا تو شاید سرسری طور پہ ان کو یہ انفارم ضرور کیا گیا ہوگا کہ کچھ اس طرح کی ڈیل دوحہ میں چل رہی ہے, لیکن اس کے اوپر اشرف غنی صاحب نے غالباً یہ سمجھا کہ وہ اس طرح ریلیونٹ نہیں رہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا وہ اس کو طالبان کو رہا کریں گے کہ نہیں کریں گے, اس کے اوپر ایک بڑا آسان ہے. جیسا طالبان کہا کرتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک بریف کیس لے کے امریکہ سے آئے تھے, اور جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو یہ وہی بریف کیس لے کے اسی جہاز میں امریکہ واپس چلے جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تو یہ ڈیسائیڈ کرنا باقی ہے کہ عبداللہ پریزیڈنٹ ہے یا اشرف غنی صاحب پریزیڈنٹ ہے, اور اگر ان دونوں نے مل کے یہ بات کی اور یہ یونینیمس سٹیٹمنٹ ہے, تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ کے ہوتے ہوئے یہ 5000 طالبان جو وہ نہیں چھوڑ رہے یا انہوں نے اس کو کسی چیز سے مشروط کر دیا ہے اس کے اوپر یہ چلیں گے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب,
جو مین چیز ہے اس خطے کے اندر، ایک تو سٹیک ہولڈرز ہیں خطے کے، وہ تمام ممالک جو سٹیک ہولڈرز ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کا کنسرن ہے۔ اگر کنسرن دیکھا جائے تو خطے کے تمام ممالک کا نہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی اس کے اندر یہی کنسرن ہے کہ یہاں امن ہونا چاہیے افغانستان کے اندر۔ 28 سال سے جو سب سے زیادہ برنٹ برداشت کیا ہے وہ ہم لوگوں نے کیا ہے۔ 2 ملین تک میکسیمم ہم اس حد تک گئے ہیں کہ ان افغان ریفیوجیز کو نہ صرف پالا پوسا، ان کو اپنے پاس رکھا، ان کا خیال رکھا، ان کو یہاں جائیدادیں دیں، ان کو یہاں کاروبار کی اجازت دی، ان کو یہاں نیشنلٹیز دیں۔ تو سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہم ہیں۔ ہاؤ ایور میں سیکنڈ کروں گا جنرل اعجاز امان کی اس بات کو بھی کہ جہاں تک کا رول پلے کیا جا چکا ہے یہ ایک سفیشینٹ رول ہے۔ اس کے بعد میرے خیال میں ہمیں صرف یہ توجہ رکھنی چاہیے کہ جتنے سپائلرز ہیں یا وہ ایکٹرز دوز ہو آر ناٹ ریکوائرڈ ٹو پارٹیسپیٹ ان دس کمپلیٹ پروسیس، ان کے اوپر ایک نظر رکھنی چاہیے تاکہ یہ پروسیس پایہ تکمیل تک پہنچے اور انٹرا افغان ڈائلاگ کامیاب ہو۔ آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ڈاکٹر صاحب کہ عبدالسلام صاحب جو ملا عبدالسلام صاحب کا، ان کا ریسنٹلی ایک انٹرویو تھا جس میں انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا ہے کہ آج سے پہلے جو طالبان تھے اس میں اور آج کے ہمارے مائنڈ سیٹ میں بہت فرق ہے۔ ہمارا جو سفارتی سسٹم ہے وہ بہتر ہوا ہے، ہمیں دنیا کی بہتر طریقے سے سمجھ آ گئی ہے، ہمیں ڈپلومیسی کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے۔ تو شاید اب یہ اس طرح نہیں ہم جتنا ہم پیسمسٹک ہو رہے ہیں کہ شاید اس کے اندر کوئی بہت زیادہ مشکلات آئیں گی ضرور، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس حد تک آئیں جہاں طالبان جو ان سے وہ کسی لچک کا مظاہرہ نہ کریں جہاں تک ان سے ہو سکا۔ ٹھیک ہے سر، میں آگے ایک بریک پہ جاتا ہوں، پھر بریک کے بعد آ کر اپنے مہمانوں سے کچھ اہم سوالات دوبارہ رکھتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا بریک، ناظرین پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ جی لیفٹیننٹ جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب، یہ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ معاہدہ پیس معاہدہ افغان طالبان کی ایک جیت ہے، لیکن سر اس سے بھی اہم جیت جب ہوگی، میں آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہتا ہوں اس میں، کہ جب مکمل طور پر افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کا انخلا ہو ایک طرف، اور دوسری طرف افغان طالبان کا افغانستان کے معاملات میں حکومتی سطح پر زیادہ سے زیادہ کنٹرول ہو جائے۔ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب میں تو حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ طالبان کی جیت کا لفظ کیوں سامنے آنا چاہیے۔ اس میں طالبان کی جیت والی کہانی میں وہیں پر امن غائب ہو جاتا ہے اگر جیت کی کہانی آ جاتی ہے۔ یہ معاہدہ جو ہوا ہے طالبان اور امریکنز کے درمیان میں، یہ فرسٹ سٹیپ ہے، اور یہ کسی صورت میں اس کو مکمل نہیں سمجھنا چاہیے، اس کی تکمیل نہیں ہوگی جب تک انٹرا افغان ڈائلاگ نہ ہو، اور ایک قومی حکومت کے اوپر جب تک اتفاق نہیں ہوگا اس وقت تک افغانستان میں پیس کسی صورت میں نہیں آ سکتی ہے۔ میرے دلائل اس کے لیے یہ ہیں کہ اشرف غنی صاحب جیسے بھی ہیں، وہ ہے عبداللہ جو کوئی بھی ہے اس وقت کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور افغانستان کے ریگولر فورسز ان کے زیر کمان ہیں، اور طالبان اس وقت جیسے بھی ہیں وہ ایک ڈس آرگنائزڈ ایک پرائیویٹ ملیشیا اور whatever name that you would like to give to them وہ ہیں، اور وہ اپنی اتھارٹی کو یا اپنے آپ کو کیسے ایگزرٹ کر سکیں گے پورے افغانستان کے اوپر، کیسے بنائیں گے وہ اشرف غنی کے گروپ کو یا اس کے ساتھ جو ناردرن الائنس والے لوگ ہیں، جب تک ان کا درمیان میں کوئی ریفری ان کے درمیان میں فیصلہ نہیں کرے گا اور یہ نہیں کہے گا کہ تمہارا رائٹ کہاں تک ہے اور فلانے کی ڈیوٹی کہاں تک ہے ان کے درمیان میں، جب تک کوئی معاہدہ اس وقت تک نہیں ہوتا ہے۔ افغان جو پشتون ایلیمنٹ ہے 44% افغانستان کی پاپولیشن ہے، سب سے بڑی میجارٹی ہے، وہ ہمیشہ یہ بات کہتے رہے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ ہماری حکومت میں امن و دخل سب سے زیادہ ہو۔ لیکن یہ جو ارینجمنٹ امریکنز نے کیا ہوا تھا
उनमें तो पश्तून को बिल्कुल एक साइड पे उन्होंने रखा हुआ था। अमल दखल अगर था तो नॉर्दर्न अलायंस वालों का था, उन्होंने ही बेनिफिट किए, उन्होंने अरबों और खरबों कमाए, कार्रवाई की। वो कैसे विड्रा करेंगे, कैसे पीछे चले जाएंगे, ये एक क्वेश्चन मार्क है जिसको देखने की जरूरत है। नेक्स्ट जो स्टेक होल्डर यहाँ पर आ जाता है जिसका इंटरेस्ट है वो इंडिया है, और इंडिया कश्मीर से प्रेशर हटाने के लिए अफगानिस्तान के सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है। इसमें कोई सीक्रेट की बात नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर गड़बड़ पैदा करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर गड़बड़ पैदा करने के लिए इसमें वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर चुका है और कर रहा है, और उसको भी अमेरिका कभी भी शटअप कॉल वो देता नहीं है। फिर भी उन जहाँ तक जिस वक्त इंडियंस की बात आ जाती है अमेरिका खामोशी इख्तियार कर लेता है। तो ये एक चीज वो भी देखा जाना है कि वो कैसे इस मामले को चलने देंगे कि आराम से यहाँ पर कार्रवाई हो और तमाम की तमाम वो जो उनकी इन्वेस्टमेंट हो वो जब इधर उधर चला जाए। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे जहन में आ जाता है वो ये है कि गवर्नमेंट अफगानिस्तान में कि किस किस्म की बनेगी और कौन बनाएगा और किस स्टेज पे बनाएगा, ये बातें हैं। अशरफ गनी कहता है मुझे तो आज तक किसी ने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, वो तो नए सिरे से इसको शुरू करने की कोशिश करेगा। मैं तो जब तक कोई प्रॉपर किस्म का रिप्रेजेंटेटिव नेशनल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द एथनिक रिप्रेजेंटेशन और उनके इंटरेस्ट पर बेस करके कोई कार्रवाई नहीं होगी, मुझे अफगानिस्तान में अमन नजर नहीं आ रहा है। एक नॉर्थ और साउथ की जो डिवीजन हमेशा अमेरिका करता रहा है, जिस तरह वियतनाम में किया, जिस तरह उन्होंने कोरिया में किया, इस किस्म की कार्रवाई मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ। अगर इस मामले को सीरियसली नहीं लिया गया और अमेरिका ने अपने बिस्तर उठाए और चले गए, ये बाहर के फोर्सेस वाली कहानी ऐसी कहानी है। 13,000 आदमी थे, 13,000 में से 8,500 अभी भी बाहर रहने हैं। ये 13,000 आदमी जब यहाँ पर थे पिछले 7-8 साल से ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे, सवाए टेक्निकल असिस्टेंस के या इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने के लिए या हाई टेक की जहाँ तक कार्रवाई करने वाली थी वो कार्रवाई कर रहे थे। मेन जो सफरर्स थे वो अफगान आर्मी के लोग थे, अफगान्स थे, और ये वही पश्तून और नॉन पश्तून की आपस में फाइट थी। इनको बिठाना होगा एक टेबल के ऊपर, और कौन करेगा, मेरी तो राय ये होगी कि पाकिस्तान मेहरबानी करे, अपने आप को दूर रखे। बहुत सफर कर चुके हैं और ये एहसान फरामोशी मजीद हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकती है, और अब जितना भी हम करेंगे उतना हम नुकसान उठाएंगे। हमें फायदा किसी किस्म का नहीं है सिवाय इसके कि ये वहां पर अमन हो और ये लोग जो हमारे पास आए हुए हैं ये वापस चले जाएं। इंडिया कभी भी अफगानिस्तान के गवर्नमेंट को प्रो पाकिस्तान, पाकिस्तान फ्रेंडली गवर्नमेंट कभी भी नहीं बनने देगा। ठीक है, बड़ी वाज़ेह तौर पर दो जनरल्स की तो राय आ गई है कि पाकिस्तान को बड़ा एहतियात से काम लेना चाहिए। मैं आता हूँ जनाब जनरल खालिद लोधी साहब कि माजी में हमने देखा कि अमेरिका आया, अमेरिका ने अपने ट्रुप्स निकाले और चला गया, और फिर हमने बड़ी खाना जंगी देखी। कोई तरीक़ेकार, कोई सिस्टम, कोई ऐसा सिलसिला बना के नहीं गया था। अभी जो हम देख रहे हैं सर कि अगर इसी तरीके से अमेरिका अपने ट्रुप्स को निकाल के चला जाता है और जो भी जो इत्तेहादी फ़ौजें वो चली जाती हैं, तो इस वक्त जो अफ़गानिस्तान की अभी की सूरत हाल है वो आप देख रहे हैं, और एक ही चीज़ नज़र आ रहा है और वो नज़र आ रहा है इंट्रा अफ़गान टॉक्स। तो इंट्रा अफ़गान टॉक्स में अगर अफ़गान तालिबान पीस की तरफ जाना भी चाहें तो आपके बकौल और साथियों के बकौल जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है अफ़गान की, अशरफ गनी की, वो कभी नहीं चाहेगी कि ये मुआहदा कामयाब हो। तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी सर आगे? जी, मेरा जो तज्ज़िया है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और साफ ज़ाहिर है कि अपनी अपनी राय देना हम सबका हक है। तो मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि ये हालात वैसे ही होंगे जैसे पिछली दफ़ा हुए थे। उसकी वजह यह है कि पिछली दफ़ा वहाँ टोटल वैक्यूम था, रशिया वहाँ पर हार कर निकल गया, अमेरिका वैसे हाथ झाड़ कर निकल गया। अब यह है कि चलें हार और जीत की हम बात नहीं करते, हम समझते हैं कि अमन की जीत होने के इम्कानात हैं। लेकिन मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ, डिफरेंसेस बता देता हूँ कि जो पहले की सिचुएशन में इस सिचुएशन में है। अमेरिका ज़रूर यहाँ से जा रहा है, लेकिन जो बाकी ममालिक यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं वो यहीं पर हैं। उसमें चाइना है, उसमें रशिया है, उसमें पाकिस्तान है, उसमें ईरान है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी हैं। दूसरी बात यह है कि मेरी इतलात के मुताबिक
اچھا، ایک تو آپ کے سامنے دو چیزیں بالکل واضح ہیں. جو نیو یارک ٹائم میں مضمون آیا ہے حقانی صاحب کا، وہ آپ نے پڑھا ہے، وہ ریکنسیلیشن کی طرف کا وہ بات کرتے ہیں. یہ جو ابھی بات کر رہے تھے جنرل اعجاز صاحب کہ جو ان کے ریپ ہیں یا بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے تھے، انہوں نے جو کہا ہے وہ بھی ریکنسیلیشن کی طرف ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو یاد ہو تو ماسکو میں 2 انٹرا افغان ڈائلاگ ہو چکے ہیں، جس میں حامد کرزئی بھی ایک میں شامل تھا. ایک میں تو 100 لوگ تھے، جس میں ازبکس بھی تھے اور ہزاراز بھی تھے اور بھی لوگ تھے، جتنے فیکشنز آپ سمجھ سکتے ہیں وہ سارے موجود تھے، یہاں تک کہ کچھ خواتین بھی تھیں. تو یہ جو انٹرا افغان ڈائلاگ ہے، اس کی ڈیفینیشن اگر آپ یہ سمجھیں کہ افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ڈائلاگ کو انٹرا افغان ڈائلاگ کہتے ہیں تو یہ غلط ہے. افغان حکومت جو ہے ایک چھوٹا فیکشن ہے اوورال جو کچھ بھی افغانستان میں موجود ہے. وہاں پر جو ترک مین ہیں، جو ہزاراز ہیں، جو ازبکس ہیں، جو اور لوگ ہیں، وہ سارے پہلے سے بات چیت ہو رہی ہے. اور یہ میں ایک چیز آپ کو اور انڈیکیٹ کر دوں کہ جو عبداللہ ہیں وہ ابھی اس طریقے کے دشمن نہیں ہیں افغان طالبان کے، ان کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن ہے. آپ جلد دیکھیں گے کہ یہ افغان حکومت سے الگ ہو جائیں گے. آج انہوں نے بلکہ ایک اپنا آرڈر بھی جاری کیا ہے جس میں حکمت یار کو انہوں نے کہیں پر اپوائنٹ کیا ہے. اور ایران اور پاکستان کا جو پرابلم تھا جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ، دیکھیں اس وقت ناردرن الائنس کو رشیا بھی سپورٹ کر رہا تھا اور ایران بھی سپورٹ کر رہا تھا، اور پاکستان کی سپورٹ جو تھی وہ اس طرف تھی، جس کی وجہ سے یہ لڑائی چلتی چلی جا رہی تھی. اب سب نے اپنا سبق سیکھا ہے، سب کو پتا ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہے. لیکن ایک بات سے میں اختلاف کرتا ہوں، میرے جتنے بھائی کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانوں کو افغانوں کو چھوڑ دو، وہ خود اپنا مسئلہ حل کریں گے. یہ ممکن نہیں ہے. فیسیلیٹیٹر موجود ہوں گے تو یہ کام ہوگا. اور فیسیلیٹیٹر اس وقت کون کون موجود ہوگا؟ پاکستان، ایران، چائنا، رشیا، یہ کواد. اور یہ فیسیلیٹیٹر ہوں گے، یہ کوئی اس میں رخنہ اندازی نہیں کریں گے. تو یہ جو میرے بھائی سمجھ رہے ہیں کہ اگر ان کو چھوڑ دیا تو یہ خود بخود اپنے معاملات حل کر لیں گے، یہ نہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ یہ کریں گے. اور اس میں خانہ جنگی کا امکان ہے. لیکن چونکہ اب یہ چاروں ملک جن کا میں نام لے رہا ہوں، ان میں اس قسم کی مخاصمت نہیں ہے جیسے کہ پہلے تھی، اس لیے مجھے تو اس میں بہت امید نظر آتی ہے کہ یہاں پر ہوگا. تو جب آپ کہتے ہیں نا کہ پاکستان ہینڈز آف، سارے تینوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان خدا کا نام ہے کچھ نہ کرے. میرے بھائیوں، اتنی لمبی سرحد ہے، آپ کے آدھے لوگ ٹرائبز کے ادھر ہیں، آدھے ادھر ہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اس میں گڑبڑ کرے گا، اگر آپ کہہ رہے ہیں ایران اس میں گڑبڑ کرے گا، تو پاکستان کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ نہ کرے، وہ پیچھے ہٹ کے تماشا دیکھتا رہے، یہ ممکن نہیں ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے سٹیج لگے گی، پاکستان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اور امریکہ بھی شاید چاہے گا کہ اگر وہ تھوڑا بہت ان کی کوئی آپس میں کرنی ہے تو وہ فیسیلیٹیٹ خود نہیں کر سکے گا، کسی کے تھرو کروانا چاہے گا. اور یہی 4 ملک کریں گے جن کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انٹرا افغان ڈائلاگ شروع ہے، پہلے سے ہو چکا ہے، 2 دفعہ ہو چکا ہے. اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ صرف افغان طالبان اور حکومت کی بات ہے. یہ بہت سارے فیکشن اس میں شامل ہیں اور اس میں فیسیلیٹیٹر ہوں گے، ان کے بغیر یہ آگے نہیں چلے گا. جی ٹھیک ہے سر، میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، پہلوان صاحب کی طرف آتا ہوں. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. میرے پاس دونوں مہمانوں کے لیے 5 منٹ ہے. میں جنرل نوان صاحب کی طرف آتا ہوں. جنرل نوان صاحب، خدا کرے کہ یہ معاہدہ کامیاب ہو، امن پیس ہو. لیکن سر یہاں ایک امن پیس کے حوالے سے اس معاہدے کا ایک حصہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی غیر ملکی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، غیر ملک کے لیے. تو سر یہاں پر افغان طالبان ایک الگ فیکٹر ہے اور تحریک طالبان پاکستان ایک الگ فیکٹر ہے. اور پاکستان کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ تحریک طالبان پاکستان نے پہنچایا ہے. تو اب اس معاہدے کے بعد تحریک طالبان پاکستان کا کیا کردار ہوگا سر، کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، میں جلدی سے 2 باتیں کر دیتا ہوں، وقت آپ کے پاس کم ہے. پہلی بات، اس سوال کے جواب سے پہلے میں ایک عمومی پوائنٹ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر اس معاہدے کو کامیاب کرنے میں امریکہ پرخلوص ہوا، جو ابھی تک وہ لگ رہا ہے، تو پھر تو اس معاہدے کو کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا.
لیکن اگر وہ پرخلوص نہ ہوئے اور انہوں نے اپنے پولیٹیکل مائلیج کے لیے ایک ٹائم گین کرنے کے لیے ایک معاہدہ کیا ہے تو پھر ان کی اگر نیت میں فطور ہوا جو کہ بہت حد تک لائکلی ہے وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے تقریباً 1.5 ٹریلین ڈالرز یہاں خرچ کیے 4000 باڈی بیگز امریکنز کے یہاں سے اٹھائے 19 برس یہاں جنگ لڑی نیٹ ریزلٹ کیا ہوا ہزیمت بھی اٹھائی جانی نقصان اٹھایا افغانوں کو اپنا دشمن بنایا ریجنل کنٹریز کی اندر اپنی ایک گڈ ول کو ڈیمیج کیا اور اس تمام نقصان کے بعد اگر وہ نکلتے ہوئے افغانستان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں جہاں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر یا سب سے بڑا لائکلی بینیفیشر جو ہے وہ چائنا ہوگا جس کے پاس وسائل بھی ہیں وقت بھی ہے ضرورت بھی ہے ان کو گلف کا آئل بھی چاہیے سینٹرل ایشین اور یوریشیا تک ایکسس بھی چاہیے اور ان کے پاس وسائل بھی موجود ہیں اور ان کو ہی امریکہ اپنا اکنامک رائیول ڈکلیئر کر چکا ہے اور انہوں نے یہ بھی اعلان کر چکے ہیں کہ چائنا کے بڑھتے ہوئے معاشی انفلوئنس کو روکنا ان کا ایک اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے اگر وہ یہ میدان خالی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ روس اور چائنا اور ایران جو ایک ان کا اور رائیول ہے یہ فائدہ اٹھائیں اور یوریشیا اور سینٹرل ایشیا کی طرف چلے جائیں اور چائنا گلف کے آئل اور گیس ریسورسز جو سینٹرل ایشین کے ان تک انہنڈرڈ رسائی حاصل کر لے تو پھر میرے خیال میں وہ بالکل ہی اپنے ہتھیار ڈال کے جا رہے ہیں اور اگر ایسا ہے تو پھر تو اس کو خطے کو امن سے کوئی نہیں روک سکتا پھر تو یہ کام آگے چلے گا اور افغانوں کا بھی فائدہ ہے ریجنل کنٹریز کا بھی فائدہ ہے اور چاروں نیبر جن کا جنرل خالد نعیم لودھی صاحب ذکر کر رہے ہیں ان سب کا اسی امن میں فائدہ ہے پھر تو یہ سب چاہیں گے کہ امن قائم ہو جائے لہذا سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ یہ امریکہ اور امریکن اسٹیبلشمنٹ اور CIA کیا وہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ آن بورڈ ہیں اور وہ الیکشن کے علاوہ واقعی اس میں امن چاہتے ہیں یا پولیٹیکل مائلیج چاہتے ہیں آنے والے انتخابات کے لیے تو یہ تو ہے ایک بنیادی کی پوائنٹ جو اس کی کامیابی کا ضامن ہوگا اب رہی طالبان کی بات بالکل دیکھیں تحریک طالبان پاکستان میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ پشتونوں کی یا طالبان افغان طالبان کی مرضی کے خلاف اس کی سرزمین کو ہمارے خلاف یا کسی اور کے خلاف استعمال کر سکیں آخری پوائنٹ یہ دیتا ہوں کہ اگر اس معاہدے کو پڑھیں تو شق نمبر 5 میں ذمہ داری ہی طالبان کو دی گئی ہے کہ طالبان ول انشور وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ افغانستان کی سرزمین کسی امریکن ایلائی یا خود امریکہ کے مفاد کے خلاف استعمال نہ ہو اور طالبان اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ وہ کسی کو ویزا اور ریزیڈنشل پرمٹ نہ دیں جو امریکہ کے مفاد کے خلاف کام کرے تو تمام ذمہ داری طالبان پر ڈالی جا رہی ہے کیونکہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر وہ ہیں تو میرے خیال میں تحریک طالبان پاکستان ادھر اپنا فری ول سے آپریشن نہیں کر سکتی اگر یہ روک لیں تو ٹھیک ہے سر یہ بڑی بات ہے اور میں آتا ہوں جناب بریگیڈیئر امجد ملک صاحب آپ کے پاس بھی 4-5 منٹ ہے میں ایک طالبان پہلے بھی اعلان کر چکے ہیں افغان طالبان کہ افغانستان میں ایک اسلامک امارات آف افغانستان کی حکومت وہ کہتے ہیں یہاں بات ہو رہی ہے قومی حکومت کی وہاں وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اسلامک امارات آف افغانستان بنائیں گے تو کیسے سر یہ مسئلہ حل ہوگا آپ کیسے دیکھتے ہیں نہیں دیکھیے اس میں ڈاکٹر صاحب ایک وہ اپنی عمارت سے ابھی تک دستبردار نہیں ہوئے ان کی طرف سے جو آخری بیان ہے وہ یہی ہے کہ وہ اسلامی عمارت سے دستبردار نہیں ہوئے ہاؤ ایور جو جنرل صاحب نے فرمایا کہ ایک نیشنل گورنمنٹ کی ضرورت ہے تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ملٹائی ایتھنک براڈ بیسڈ جو سی گورنمنٹ ہے وہ یہ اس کو کامیاب کرے گی ہاؤ ایور جس طرح جنرل اعجاز اعوان فرما رہے ہیں
کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اگر تو وہ مکمل طور پہ جائے گا اور یہ تمام کام جو ان سے ہیں وہ ایک خوش اسلوبی سے طے پا جائیں گے، تو اس کے بعد تمام سٹیک ہولڈرز جو ان سے ہیں وہ انورڈ دیکھ کے اور ان کی اپنی ایک اسٹریٹجیز فارمولیٹ کریں گے اور پھر تو ایک مکمل امن کی طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ میرے خیال میں دوسرے امریکن صدر ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا آن بورڈ نہیں رہتے، بلکہ ان سے اسٹیبلشمنٹ ڈریون نہیں ہے ٹو بی پریسائز، اور جس طرح جیف کینیڈی تھے اس طرح۔ تو میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ان سے اگر وہ اس سے اپنے پولیٹیکل مائلیج نہیں لے سکتے اس پروسیس سے، تو اس کے اندر پھر یونائٹڈ اسٹیٹ جو ان سے وہ لین ضرور رکھے گا۔ لیکن یہ بات ہمیں بالکل نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ جہاں تک طالبان ہیں ان کے پاس ایک نفسیاتی برتری ان کو پہلے سے ہی حاصل ہے۔ ان کو چونکہ یہ جو جس کو ہم طالبان کی جیت کہتے ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ کافی دنیا اس کو طالبان کی جیت کہہ رہی ہے پیراڈاکسیکلی، لیکن اس کا مطلب یہ میں اس طرح لیتا ہوں کہ چونکہ ان کی ایک نفسیاتی برتری ہے ان کو حاصل ہے، جس کی وجہ سے جتنے ٹروپس ہیں اس وقت افغان گورنمنٹ کے انڈر، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جب ایک کولیشن گورنمنٹ یا نیشنل گورنمنٹ یا براڈ بیسڈ ملٹائی ایتھنک گورنمنٹ بن جاتی ہے، تو اس میں آئی ایم شور کہ جتنے بھی ملٹری ہے افغانستان کی وہ یقیناً ان کے ساتھ چلے گی، اور اگر یہ اس طرح چلے تو پھر اس میں امن ہو سکتا ہے خطے کے اندر۔ جہاں تک چائنا ہے، چونکہ اس وقت مین سٹیک ہولڈر خطے کے اندر چائنا ہے، لیکن یہ بھی ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم بھی تقریباً ایکولی اتنے ہی سٹیک ہولڈر ہیں، اور ہم بھی اس سے بالکل نظر اٹھا نہیں سکتے۔ میں نے پہلے بھی سیگمنٹ میں یہ کہا تھا کہ اس میں انٹرفیئر نہ کریں، لیکن کلوز واچ ضرور رکھیں۔ کلوز واچ اس لیے رکھیں کہ جتنی بھی یہ اسٹریٹجی کرافٹ ہوئی ہے، یہ 2006 سے ہی تقریباً اس کے اوپر متفق ہو گیا تھا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، اور اس کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ یہاں سے نکلنے میں ہی بہتری ہے۔ بہرحال اس کو مختلف ہیلے بہانوں سے یہ ڈیلے ہوتے ہوتے 2011 میں تو یہاں تک ٹروپس ریڈکشن بھی شروع ہو چکی تھی، اگر آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد یہ پروسیس کسی وجہ سے رک گیا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے ایک مضبوط سٹانس لیا، اور جس کے اوپر یہ معاہدہ طالبان اور ان کے درمیان طے پایا۔ کنکلوژن اور آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا، ہمیں آپٹمسٹک ہونا چاہیے اور اللہ سے یہ امید رکھنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ پہلے امریکہ جب آیا تھا تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں یہ ضمانت دیتا ہوں کہ افغان سوائل کسی اور کام کے لیے یا کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ آج وہ یہی ضمانت جو ان سے ہے وہ طالبان سے مانگ رہا ہے، اور اس کے معاہدے کی ایک شک ہے یہ۔ تو میرے خیال میں ہمیں اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، یہ ہم سب کے لیے اچھا ہے، اور خصوصاً اس خطے میں ہم پاکستانیوں کے لیے یہ بہت اچھا ہے۔ یہ بہت تھینک یو، بہت شکریہ تمام مہمانوں کا۔ اور آخری جملہ وہ اپنا پروگرام ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو معاہدے کے دو عنصر ہیں، ایک افغان طالبان جو تقریباً 46%، 48% یا 44% وہاں افغانستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں، بڑی طاقت ہے، اور دوسرے امریکہ۔ تو اگر یہ دونوں کے درمیان معاہدہ بھی ہوا ہے، اور سوال یہ ہے کہ اگر یہ دونوں نیتاً یہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ امن ہو اور اس معاہدے کی پاسداری ہو، تو یقیناً پاسداری ہوگی، اور ان میں سے ایک بھی اگر پیچھے ہٹے گا تو یقیناً یہ جو امن معاہدہ ہوا ہے وہ ڈسٹرب ہوگا، اور شاید یہ معاہدہ پھر جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف چلا جائے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ اگر لائل ہے اس معاہدے سے تو یہ معاہدہ بالکل آگے چلے گا، اور افغان طالبان لائل ہیں تو بھی چلے گا۔ تو دونوں کے درمیان معاہدہ ہے، دیکھتے ہیں آگے کسی ایشو پہ اور مزید بات کریں گے۔ تمام مہمانوں کا شکریہ۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔